ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين والظالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقيل له وكيف يحيي أمركم فقال أن يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا صلوات دیجیے گا بر محمد وآلہ عزیزان گرامی، یہ آپ کے موضع اور آپ کے گاؤں کی سالانہ مجلس ہے۔ حق ہے کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے تذکرہ قرآن و اہل بیت کے لیے یہ نیک سنت قائم کی اور جو اب تک جاری و ساری ہے۔ خداوند کریم تمام مؤمنین بالخصوص دہیاور کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ مجالس اعضاء کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ ہے علم میں اضافہ۔ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جتنا زور علم پر دیا ہے اور توجہ دلائی ہے، شاید واجبات دین کے سلسلے میں بھی اتنی آیات آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گی۔ 779 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ علم آیا ہے، حتیٰ قلب پیغمبر پر نازل ہونے والی ابتدائی آیات علم سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم 10-20 برس کسی مدرسے کی چہار دیواری میں رہ لینے کا نام نہیں ہے، علم امامے اور اباقبا اور ٹوپی شیروانی اور ٹائی بیلٹ کا نام نہیں ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ اتار دیتا ہے۔ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے ہاں بصیرت پائی جاتی ہے، اس کے ہاں شعور پایا جاتا ہے، اس کے ہاں ادراک کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ صرف ایک بات اشارہ کر دوں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں پھوسا گیا ہے اور بھرا گیا ہے، بالخصوص مکاتب اسلامیہ کے سلسلے میں
یہ ہمارے حاضرین اور ناظرین مکمل طور پر گرہ باندھ کر رکھ لیں کہ ہمارا اصل اختلاف اہل سنت برادران سے نہیں ہے۔ البتہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ہم سنی ہو جائیں یا کوئی سنی شیعہ ہو جائے۔ ہمارا اصل اختلاف داعشیوں سے ہے، طالبانیوں سے ہے، القاعدہ کی فکر رکھنے والوں سے ہے، سعودیوں سے ہے، نجدیوں سے ہے۔ ہمارا اصل اختلاف HTC جیسے دہشت گرد گروہ سے ہے، وگرنہ اہل سنت کے لیے ہمارا مرجانہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نفس و جان ہیں۔ بات تھوڑی آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک بڑی تعداد ایسے سنی اسکالرز اور علماء کی ملے گی کہ جنہوں نے امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں فضائل کے وہ دریا بہائے ہیں کہ شاید عام شیعہ بھی امیر المؤمنین کے فضائل کے سلسلے میں وہ کتاب نہ لکھ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ توجہ کیجئے گا، یہ بات میں عمدن چھیڑ رہا ہوں چونکہ موقع نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا میں ایک نام لے رہا ہوں، امام نسائی شیعہ عالم نہیں تھے، ایک سنی عالم، اور کوئی حالیہ معاصر دور کے علماء میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ سن 303 میں شہید راہ ولایت امیر المؤمنین ٹھہرے امام نسائی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، امیر المؤمنین سے عشق و محبت کے نتیجے میں انہیں شہید کیا گیا، بے دردی سے مارا گیا۔ پہنچتے ہیں شام کی سرزمین پر، اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ امیر شام معاویہ نے 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین کو برا بھلا کہنا شروع کیا، حکم دیا، حتیٰ ایک روز مسجد سے بغیر علی کو گالی دیے ہوئے باہر نکلتا ہے، کسی نے ٹوک دیا، آج علی پر سب و شتم کا سلسلہ نہیں ہوا۔ تو امیر شام نے حکم دیا اسی جگہ مسجد بنائی جائے، اور اس مسجد کا نام قرار دیا گیا مسجد سب و علی۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے میرے عزیزو کہ امیر المؤمنین کو برا کہنے والا، امیر المؤمنین کو گالی دینے کے لیے مسجد بنانے کا حکم دینے والا، امیر المؤمنین کو برا کہنے والے دنیا سے نابود ہو گئے، ان کے نام لیوا باقی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مولا و آقا امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین افق عالم پر آفتاب عالمتاب بن کر چمک رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب آپ سوچئے امام نسائی پہنچے، کیا دیکھا؟ علی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ امام نسائی نے کتاب لکھی امیر المؤمنین کے دفاع میں، اور اسے عشق امیر المؤمنین کے جرم میں امام نسائی کو مارا گیا۔ AI کا زمانہ ہے، چیٹ GPT ہمارے گھر کے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ امام نسائی کی شہادت کے واقعے کو سرچ کیجئے، چند سیکنڈ میں پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ امیر المومنین کی شان میں کتاب لکھی، شیعہ نہیں سنی۔ ایک نام اور سن لیے، سبط ابن جوزی۔ کیا شیعہ ہیں؟ عالم اہل سنت، کتاب لکھی جس کا نام قرار دیا تذکرۃ الخواص، اور کیا فضائل کے دریا بہائے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر بعد سرکار رسالت مآب علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو بندگان خدا کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر بعد علی مرتضیٰ علی بن الحسین زین العابدین نہ ہوتے تو بندوں کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابن مغازی، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر جناب پروفیسر خسرو قاسم صاحب، جنہوں نے اہل بیت طاہرین، صدیقہ طاہرہ، فدق کے سلسلے میں، امیر المومنین کے مقناطب کے سلسلے میں الا ماشاء اللہ کتابیں لکھی۔ پیش کروں آپ کے سامنے، کیا خوب کہا ہے جناب وسیم امروی نے کہ اس میں خدائے پاک کا عرفان ہے علی،
رحمان کہہ رہا تھا کہ رحمان ہیں علی، قرآن کتاب رحم تو عنوان ہے علی، خلاق عالمین کی پہچان ہے علی، نام علی پہ نعمت خالق تمام ہے، مغضوب دل میں عشق علی کا حرام ہے۔ مغضوب کون؟ جس میں علی کی ولا نہ ہو، مغضوب جس کو معرفت اہدنا نہ ہو، مغضوب وہ جو راہ پہ سیدھا چلا نہ ہو، مغضوب جس کے دل میں نبی کی وفا نہ ہو، مغضوب وہ جو عدو جناب امیر ہے، مغضوب وہ جو منکر عید غدیر ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب آپ توجہ، اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد میں آج ایک دوسرے علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مراد ہیں آسمان امامت و ولایت کے 8ویں اختر تابناک، سامن الحجج، غریب طوس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، امام الفقہاء، عالم آل محمد، حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ توبہ میں اعلان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے محترم قرار دیے ہیں، جن کی اپنی حرمت ہے۔ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ 7واں اسلامی مہینہ ماہ رجب المرجب حرمت والا مہینہ ہے۔ 11واں اسلامی مہینہ جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں ماہ ذیقعدۃ الحرام، حرام مہینوں میں اس کا شمار ہے۔ اور 12واں اسلامی مہینہ ماہ ذی الحجۃ الحرام آخری حرمت والا مہینہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر کی خواتین کے درمیان، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ماہ ذیقعدہ کو خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ جوان، پرکار، فعال، بے لوث خدمت دین کا جذبہ رکھنے والے علماء کی کاوشوں سے یہ جہالتیں ختم ہوئی، لوگ بیدار ہوئے کہ نہیں بھائی، ماہ ذیقعدہ خالی کا مہینہ نہیں ہے۔ ماہ ذیقعدہ کے ابتدائی 10 دنوں کو علماء نے عشرۂ کرامت کا نام دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ماہ ذیقعدہ کی پہلی تاریخ کریم اہل بیت بنت باب الحوائج امام موسی کاظم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور 11 تاریخ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، امام علی رضا کی زندگی کا لحظہ لحظہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک ایک لمحہ امام رضا کی زندگی کا۔ اور جو ہمارے یہاں شعراء نے، آپ نے سنا ہوگا، شعراء نے اشعار کے درمیان اپنے مصروں میں سے ایک مصرع یہ لگایا، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ بعد زہرا، ثانیہ زہرا زینب ہوئی، لیکن بعد زینب کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا۔ یہ شعراء کی کم علمی کی دلیل ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ شعراء کا احترام کرتے ہیں۔ شعراء اس لیے بھی لائق تعظیم ہے کہ ہم جیسے خطیبوں نے اور نثر میں پڑھنے والوں نے نظم کی انگلیاں تھام کر چلنے کا ہنر سیکھا ہے۔ شعراء کا اپنا، لیکن کون سے شعراء؟ جنہوں نے دیبل، کمیت، فرزدق کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہو۔ تو یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ بعد زینب کوئی ثانیہ زینب نہیں ہوا۔ کیوں کم علمی کی دلیل ہے؟ کیونکہ جو کردار بعد شہادت سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین جناب زینب علیہ مقام نے ادا کیا ہے، وہی کردار معصومہ قم کریم اہل بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی عالم آل محمد امام رضا غریب کے لیے ادا کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دفاع ولایت حضرت امام رضا غریب، اور عشق ایسا کہ مدینہ کو خیر بات کا ہے۔ آپ سوچئے، جناب فاطمہ معصومہ احادیث کی راویہ ہے، علم کا عالم یہ ہے جناب فاطمہ معصومہ کے
کہ ایک گروہ آتا ہے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے. امام کاظم اتفاقاً گھر میں نہیں ہیں. آنے والوں کے پاس چند ایک سوالات تھے. انہوں نے پرچہ جناب معصوم قم کے سپرد کیا, خدا حافظی کر لی. معصوم قم نے جواب میں ان سوالات کے جوابات درج کیے, آنے والوں کے سپرد کیا. درمیان راہ, توجہ کیجیے گا, درمیان راہ جب امام کاظم کو وہ جواب نامہ ملا ہے تو جناب امام موسی کاظم نے اپنی بیٹی کے علم کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس پرچے میں دیکھ کر نبی خاتم کی سنت و سیرت پر عمل کرتے ہوئے فرمایا فدا ابوہا, اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے. تاریخ بشریت میں تنہا دو ہستیاں وہ نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اس تعبیر کو استعمال کیا ہو. ایک ذات سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کے لیے فرمایا فداہا ابوہا فاطمۃ ام ابیہا, باپ قربان اس پر, یہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور دوسری ذات امام کاظم کی جنہوں نے اپنی بیٹی جناب معصوم قم کے علم کو دیکھتے ہوئے فرمایا اس کا باپ اس کے اوپر قربان ہو جائے. میں جلدی سے آپ کے سامنے روایات کو پیش کروں اور بات کو اپنے اسی طرز پر جو میرا اپنا ایک انداز ہے آگے بڑھا دوں تاکہ کچھ تذکرہ ہو جائے ان دو عظیم ہستیوں کا, جن کی بزرگواری, جن کی کرامت, جن کی شرافت, جن کی نجابت, جن کی متانت کو دیکھتے ہوئے ان 10 دنوں کو ماہ ذی-قعدہ کے عشرۂ کرامت کا نام دیا گیا. آپ توجہ کیجیے گا. مثلا میں حدیث پیش کروں تاکہ عظمت ہو جناب معصوم قم کی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کیجیے گا. امام صادق نے کیا فرمایا, الا ان للہ حرما وہو مکہ, آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے. الا ان لرسول اللہ حرما وہو المدینہ, آگاہ ہو جاؤ رسول خدا کا ایک حرم ہے جو مدینہ منورہ ہے. الا ان لامیر المؤمنین حرما وهو الکوفہ, آگاہ ہو جاؤ امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے جو کوفہ ہے. الا ان حرمی وحرم ولدی بعدی قم, آگاہ ہو جاؤ کہ میرا حرم اور میرے بعد میری ذریت کا حرم شہر مقدس قم ہے. اب آپ سوچئے امام صادق نے کب یہ فضیلت بیان کی شہر قم کی, اس وقت جب کہ ابھی جناب فاطمہ معصومہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اور پھر مولا کیا فرماتے ہیں, الا ان قم کوفۃ صغیرہ, آگاہ ہو جاؤ شہر قم ہم اہل بیت کے لیے ایک چھوٹے کوفے کی مثال رکھتا ہے. اور پھر مولا نے فرمایا الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب, آگاہ ہو جاؤ جنت کے 8 دروازے ہیں. ثلاث فیہن الی قم, ان 8 دروازوں میں 3 دروازے شہر مقدس قم کی جانب کھلتے ہیں. یہ کرم ہے جناب فاطمہ معصومہ کا. بیشتر ابواب جنت کھلتے شہر قم میں ہیں, بیشتر ابواب جنت کھلتے شہر قم میں ہیں. افتخار قم رہین افتخار فاطمہ, یہ کرم ہے جناب فاطمہ معصومہ کا. پھر فرمایا تقبض فیہا امرات ہی من ولد و اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ, اسی شہر قم میں ایک خاتون دنیا سے رخصت ہوں گی جن کا نام فاطمہ بنت موسی کاظم ہوگا. یہ جملہ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا, تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنہ باجمعہم. میں گزارش کروں گا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, یہ ہمیں اور آپ کو اپنے چند سجدوں پر ناز نہیں کرنا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں اللہ بیڑا پار کر دے گا. نماز کس نیت سے پڑھ رہے ہیں, پڑھنا ضروری ہے. اگر وقت رہا اور میں تذکرہ کر سکا تو ضرور کروں گا. نماز پڑھنا ضروری ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, حج کے لیے جانا ضروری ہے, لیکن نہیں معلوم نیت کیا ہے, نہیں معلوم کس انداز سے ہم نے نماز پڑھی, کس لباس میں نماز پڑھی ہے, ارکان صحیح انجام پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنی نمازوں اور عبادتوں پر مغرور نہیں ہونا ہے. کیا فرمایا امام صادق نے,
یہ خاتون وہ ہے جس کی شفاعت سے ہمارے تمام چاہنے والے وارد بہشت ہوں گے. ہمیں اور آپ کو جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے وہ کیا دعا کرنا ہے؟ پروردگارا ہمیں اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما. بغیر شفاعت پیغمبر اور آل پیغمبر کے بآسانی گزر ممکن نہیں ہے بارگاہ خدا بندی میں. اب میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کروں. آنے والا ایک گروہ آیا باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہم آپ کے چاہنے والے امام نے ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بدبخت انسان، وہ ہندوستان جو خوبصورت گلشن، جب ہم دنیا کے گوشہ و کنار کا سفر کرتے ہیں تو لوگوں سے فخریہ سینہ چوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر لوگ بھی حیرت کرتے ہیں واقعی میں ہندوستان کیا سرزمین ہے جس کو سرزمین ہزار آئین کا نام دیا گیا. آپ سوچئے ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان زبانوں کا جنگل ہے. جو زبان ہم اور آپ اپنے میٹکن نگر میں بول رہے ہیں، اگر اسی لہجے میں مولانا زہیر صاحب کے وطن بارہ بنکی پہنچ جائیں اور ہم گفتگو کریں تو ممکن ہے کہ بہت سارے جملے ہمارے بارہ بنکی کے برادران نہ سمجھ سکیں. جو یہ بول رہے ہیں اپنے علاقے میں ہو سکتا ہے یہاں آنے کے بعد جب بارہ بنکی والے خطاب کرے تو کچھ جملوں کو ہم نہ پہچان سکیں. آپ سوچئے ذرا ذرا سے فاصلے پر زبانیں بدل جایا کرتی ہیں. یہ ہندوستان کی خوبصورتی. اب ہندوستان میں کتنے مذاہب، کتنے ادیان، کتنے مکاتب فکر، یہ تو کچھ بدبخت افراد ہیں نا جنہوں نے اس خوبصورت فضا کو مقدر کرنے کی ناکام کوشش کی. لیکن سلام ہے ان تمام غیور ہندوستانیوں کو جنہوں نے ان نفرتیوں کا جینا محال کر رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھی کچھ ہی عرصے قبل، بمشکل 4-6 ہفتے گزرے ہیں، ایک بدبخت انسان نے ایک شربت کو ٹارگٹ کیا اور فری میں ایڈورٹیزمنٹ ہو گیا. وہ شربت کا نام کیا ہے؟ روح افزا. ظاہر ہے اس گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ انسان اگر پی لے تو اس کے وجود میں جو ٹھنڈک آتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوتا ہے. گزشتہ 1 صدی سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، نہ دھرم دیکھا، نہ مذہب، نہ ذات، نہ پات. اسی طرح ایک لفظ اور استعمال کیا جانا چاہیے جس کا نام ہے امید افزا. جلدی سے سن لیجئے. آنے والا گروہ امام باقر کی خدمت میں آیا. مولانا نے کہا یہ بتاؤ تمہارے قبیلے میں امید افزا آیت کون سی ہے؟ امید افزا آیت. تو ان آنے والوں میں جو سردار تھا اس نے جواب دیا مولا سورہ زمر کی وہ آیت کریمہ جہاں پروردگار کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جانے قربان امام باقر فرماتے ہیں تمہارے قبیلے میں یہ آیت کریمہ امید افزا ہے، لیکن ہم خانوادہ عصمت و طہارت کے گھر کے حدود میں جو آیت امید بخش ہے، امید افزا ہے، وہ ہے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 جہاں پروردگار اعلان کرتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیغمبر اللہ آپ کو اتنا حق شفاعت دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا بغیر شفاعت پیغمبر اور آل پیغمبر کے ہم پروردگار کی بارگاہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ جناب معصوم کم میں گزارش کروں گا اگر آپ نے ان چند دنوں میں ظاہراً آج 9 ذی القعدہ ہے، اگر اب تک جناب معصوم کم کی زیارت نہیں پڑھی ہے تو ایک دن پڑھ لیجئے. مول صاحب سے گزارش کر لیجئے. الحمدللہ برجستہ برادران جو زحمت کش ہیں آپ کی بستی میں موجود ہیں، ان کو بھی ہمارا سلام. گزارش کریے کہ مول صاحب ذرا سا جناب معصوم کم کی زیارت پڑھ دیے، 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگنا ہے. ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ضرور جناب معصوم کم کی زیارت پڑھیے. کیوں؟ اسی زیارت میں، اور یاد رکھیے گا اب یہ ایک مفصل موضوع صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں تک یہ بات منتقل ہو جائے. دیکھیے تنہا مجھ ناچیز طالب علم کی نگاہ میں تنہا 2 غیر معصوم ہستیاں وہ ہیں جن کے لیے امام معصوم سے زیارت کے فقرات ہم تک پہنچے ہیں.
غیر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی فہرست میں کیا عظیم شخصیات، اہل بیت طاہرین کے گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ کیا جلیل القدر اصحاب. لیکن ان ہستیوں میں تنہا دو شخصیات وہ ہیں جن کے لیے امام معصوم سے زیارت کے فقرات ہم تک پہنچے ہیں. ایک ذات ہے باب الحوائج، کامار بنی ہاشم، سرکار وفا جناب ابوالفضل العباس کی ذات گرامی، جن کی زیارت امام صادق سے ہم تک پہنچی ہے، امام معصوم سے. اس زیارت کو کہا جاتا ہے زیارت معصورہ. اور دوسری ہستی جو غیر معصوم، البتہ یہ خود اس وقت پر ایک گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چہاردہ معصومین کے علاوہ ہمارے یہاں معصومین کی فہرست 14 ہے. دوسری ہستی جن کے لیے امام معصوم سے زیارت ہم تک پہنچی ہے وہ ذات ہے بنت امام کاظم اخت الرضا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا. اب آپ زیارت پڑھیے، یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان. امام معصوم اپنی زیارت میں جناب فاطمہ معصومہ سے التجا کرتے ہیں، اے فاطمہ معصومہ آپ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے. امام معصوم. اور اسی زیارت کے آخر میں جلدی سے سن لیجئے، ہم اور آپ دو دعائیں خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں. دیکھیے، ایک سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم کہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں. میر صاحب یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، بالخصوص جو ہمارا ایریا ہے، جو ہمارا سماج ہے، جو ہماری اپنی تھنکنگ اور جو ہماری اپنی سوچ ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں. کمال یہ نہیں کہ ابتدا اچھی ہو جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت کو آباد کر لے. اس دعا کا فقرہ آپ کے سامنے پیش کروں جو جناب معصومہ قم کی زیارت کا فقرہ ہے. اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. پروردگارہ میرا خاتمہ بخیر ہو، میری عاقبت بخیر ہو. آپ سوچئے، زبیر تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام، زبیر وہ جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا منا اہل البیت. یہ زبیر ہم اہل بیت میں ہیں. یہ زبیر کون ہے؟ جو بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھا ہوا ہے، علی کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک میں زندہ ہوں علی پر آنچ نہیں آنے دوں گا. نبی آدم نے زبیر کو خطاب کر کے کہا زبیر آج دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اسی علی کے مقابل میں میدان جنگ میں ہوگے. کتنا اچھا ہوتا کہ زبیر اسی وقت رسول خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا، یا رسول اللہ کوئی نسخہ، کوئی دعا، ذرا سا سر پر ہاتھ رکھ دیجئے کہ علی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. لیکن زبیر نے ابتدا تو اچھی کی، آخر میں جنگ میں، میدان جنگ میں امیر المومنین کے مقابل میں عاقبت چوبٹ کر لی. اس کے برخلاف حر کی ابتدا اچھی نہیں تھی، لیکن حر کا انجام اتنا اچھا ہوا کہ شاعر کو کہنا پڑا زنجیر جہنم سے جو آزاد ہوا حر، رضواں کی طرح خلد میں آباد ہوا حر. سلمہ ہوا، بوذر ہوا، مقداد ہوا حر. ایک صحبت شبیر سے کیا شاد ہوا حر. مرنے میں بھی جینے کا مزہ مل گیا حر کو، شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا حر کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو ہمیں اور آپ کو جناب معصومہ قم کی زیارت کے فقرات میں ایک دعا ملے گی، کیا؟ پروردگارہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو. اور آج کے دور میں جگہ جگہ شیطان کے نمائندے اور کارندے بیٹھے ہوئے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں، نہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہیں، نہ عالمی منظرنامے پر نگاہ ڈالنے کے بعد ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ حالات بہت اچھے ہیں. نہ گفتہ بے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. تو پہلی دعا ہمیں اور آپ کو کیا کرتے رہنا ہے؟ پروردگارہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو، عاقبت بخیری کی دعا ضروری. دوسری دعا توجہ کیجیے گا، یہ بہت اہم پیغام ہے. جناب معصومہ قم کی زیارت کا ایک فقرہ اور دعائیہ فقرہ کیا ہے؟ فلا تسلب منی ما انا فی. کیا ترجمہ ہے؟ پروردگارہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں اسے مجھ سے واپس مت لینا.
انسان حریص ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، پروردگار کہتا ہے ہم نے انسان کو حریص پیدا کیا. کل تک ہمارے گھروں میں یہ سیلنگ فین نہیں تھا. مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، اماں ہاتھ کے پنکھے سے دن میں زبردستی لٹالتی تھی جب ہم اپنے گاؤں آتے تھے. دھیرے دھیرے الحمدللہ مادی امکانات میں اضافہ ہوتا گیا، سیلنگ فین آ گیا، پھر کسی نے کسی کے ہاں فوراً کولر دیکھ لیا. انسان کا حرص بڑھا اور فوراً اس نے تمنا کی کہ فلاں صاحب کے یہاں کولر ہے. کہاں سیلنگ فین نہیں تھا، سیلنگ فین ہوا تو حرص نے کولر تک پہنچایا. ذرا سا اور آگے بڑھے، کہیں ایسی نظر آ گیا تو پھر انسان نے اپنی حرص کا مظاہرہ کیا، اور اب اس کو حرص کس چیز کا کہ ہمارے ایئر کنڈیشن ہو جائے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جناب معصوم قم کی زیارت میں دعائیہ فقرات میں ایک فقرہ کیا ہے، پروردگارا اگر تو نے مجھے کولر دے دیا تو اے سی میرے گھر میں آئے نہ آئے، اگر یہ پنکھا دے دیا کولر آئے نہ آئے، مالک بس اتنی التجا ہے جو آج تو نے دے رکھا ہے اسے مجھ سے واپس نہ لینا. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ سوچئے، یہ جو اللہ نے ہمیں اور ہم نے نہ جانے کتنے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، گھروں کی ویرانیاں اور تباہیاں دیکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مادی امکانات اور مادی وسائل پر بھروسہ کر لیا، جبکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر آن اپنا رشتہ خدا سے مضبوط رکھو تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ان نعمتوں میں تمہارے پاس کوئی کمی. لہذا میری گزارش ہے، اگر اب تک نہیں پڑھا ہے تو ایک مرتبہ زیارت معصومہ قم کی تلاوت، بڑی عظیم شخصیت جناب معصومہ کی، اور کیا کہنا شہر علم و اجتہاد کا. ہمارا تو ایک عرصہ گزرا ہے، وہ روحانی فیضا، وہ علم کی وادیاں، وہ مراجع اعظام کا استقبال، وہ مجتہدین کے دروس. سوچیے آپ، ہمارے یہاں امام باڑے کب کھلتے ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی جانی ضروری ہیں. اب میں کیا عرض کروں، آپ کے دیاور میں ماشاءاللہ کتنے امام باڑے ہیں؟ ہاں مطلب بڑھتے ہی آ رہی تعداد الحمدللہ. ہرگز تصور نہ کیجیے گا کہ دشمن اعضا ہوں، دشمن امام بارگاہ ہوں، واللہ کہہ رہا ہوں. یعنی جتنی حسینیت آپ کو آپ کی ماں نے دودھ میں دی ہے اتنی ہی حسینیت، اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، ہمارے رگوں میں دوڑ رہی ہے. ہمارے ہاں عزا خانے معمولاً کھلتے ہیں ایام اعضا میں یا پھر کسی ایک مجلس میں. آپ ذرا سا جا کر دیکھیے شہر مقدس قم، جناب معصومہ کے حرم اطہر میں. آپ جا کر دیکھیے مشہد مقدس بارگاہ ہے امام علی رضا میں. آپ جا کر دیکھیے نجف اشرف بارگاہ ہے امیر کائنات میں، کربلائے معلیٰ میں، دیگر مقدس عتبات عالیات میں، جہاں نہ فقط یہ کہ دینی علماء یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اپنی علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ان مقدس بارگاہوں کو ذریعہ بناتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے مکانات، خیر گاؤں دیہات میں تو ماشاءاللہ مکان بڑے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہے کہ ایگزام پیریڈ میں ہمارے گھر کے بچے ان امام باڑوں میں آئیں، ان امام بارگاہوں میں آئیں، اور آنے کے بعد ان مقدس امام باڑوں سے فیضیاب ہوں تاکہ پروردگار ان کے وجود کو نور علم سے مالا مال کر دے. یہ فیضا ہموار کرنا ضروری ہے. امام رضا غریب کی زندگی کو آپ پڑھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کتنے بزرگ علماء اہل سنت نے علمی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے رخ اپنایا ہے بارگاہ امام رضا غریب کا. ملا صدرہ عظیم اسکالر فلسفی کہاں ہیں؟ کہک نامی گاؤں میں. کہک کہاں ہے؟ شہر قم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. میں گیا ہوں، بڑا عمدہ علاقہ. اتحاد عاقل و معقول جیسی فلسفے کی بحث میں الجھتے ہیں تو آتے ہیں حرم معصومہ کا رخ کرتے ہیں، اور چند کلومیٹر فاصلے پر اپنی چپلوں کو اتار کر برہنہ پا بارگاہ معصومہ میں آتے، توسل کرتے ہیں، اور شہر قم میں بارگاہ معصومہ قم میں پہنچنے کے بعد اس توسل کے نتیجے میں ان کے لیے یہ بحث بالکل آسان ہو جاتی ہے. یہ علمی گتھیاں سلجھانے کا مرکز ہمارے امام باڑے، ہماری مقدس مقامات، یہ عتبات عالیات. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پہنچے شہر قم.
ہم پہنچے بارگاہ امام رضائے غریب میں تاکہ ہم نور علم سے بھی فیض یاب ہوں، نور عمل سے بھی اپنے وجود کو بہرہ مند کر سکیں۔ اب میں جلدی سے آپ کے سامنے امام رضا، مثلا امام رضا کی فضیلت میں ایک دو حدیثیں سن لیجئے اور پھر ایک معاشرتی پیغام پر مشتمل حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، شاید وقت ختم ہو جائے، بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے امام رضا کی عظمت کیا ہے۔ مثلا مشہد مقدس کے سلسلے میں پیغمبر خاتم نبی آدم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آدم کا فرمان ہے ستدفن بضعۃ منی بخراسان ان قریب، خراسان کی سرزمین پر میرا ایک ٹکڑا دفن کیا جائے گا، ما زارہ مکروب الا نفس اللہ عز وجل قربتہ، کوئی بھی پریشان حال اس کی زیارت کو نہیں جائے گا مگر یہ کہ پروردگار اس زیارت کے نتیجے میں اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا۔ وَلَا مُذْنِبٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ، کوئی گنہگار اس کی زیارت کو نہیں جائے گا مگر پروردگار اس زیارت کے نتیجے میں اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اگر پریشانیوں کا خاتمہ چاہیے تو رخ کرنا ہوگا بارگاہ امام رضائے غریب کا، اگر گناہوں کی مغفرت چاہیے تو رخ کرنا ہوگا سامن الحجج غریب طوس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم اطہر کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا دیکھیے، صلوات پڑھنے سے نفاق ختم ہوتا ہے، صلوات سے رزق میں برکت ہوتی ہے، صلوات گناہوں کا کفارہ ہے۔ مل جل کر صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سنیے ایک روایت اور سنیے ام المومنین جناب عائشہ سے۔ روایت کیا ہے؟ روی عن عائشہ قال رسول اللہ، عائشہ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا من زار ولدی بطوس وانما حج مرہ۔ اب بہرحال موسم حج بھی آن پہنچا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، لیکن یہ ایک سوال ہے بہرحال عالم اسلام کے سامنے، کوشچن مارک، کہ آخر حج اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اب سوچئے ایک عام مسلمان کیا حج کے لیے جا سکتا ہے؟ پرائیویٹ حج 7 لاکھ سے اوپر، اور یہ خود اپنے آپ میں ایک سوال ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپلائی کیا اور پھر حکومتی پیمانے پر جو گڑبڑی ہوئی، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، کتنے فرزندان توحید اس سال محروم رہیں گے؟ 7.5 لاکھ روپے میں حج ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا مسلمانوں کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اگر انہوں نے امیر المؤمنین سے گرہ باندھ لی ہوتی تو کبھی بھی حج اتنا مہنگا نہ ہوتا۔ حج اتنا مہنگا پیش کروں آپ کے سامنے، پڑھیے نہج البلاغہ۔ گزارش کروں گا رہبر انقلاب نے اس سال عید نوروز کے موقع پر اپنی تقریر کے دوران ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو مجھے پرسنلی حوصلہ عطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ رہبر انقلاب کی تقریر کا اقتباس کیا ہے؟ چونکہ عید نوروز شہادت امیر المومنین کے روز، لہذا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ثقافتی میدان میں کام کرنے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ نہج البلاغہ پر فوکس کریں اور تعلیمات امیر المومنین کو فروغ دینے کے لیے ساری کوششیں ختم کر دیں۔ نہج البلاغہ پڑھیے، امیر المومنین کے مجموعہ کلام کا نام ہے نہج البلاغہ، خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار۔ اب انہی مکتوبات میں سے ایک خط میں امیر المومنین نے مکے کی سرزمین پر موجود اپنے والی اور گورنر کو خط لکھا۔ قسم ابن عباس نام ہے۔ یہ حج اتنا مہنگا کیوں ہے؟ یہ عالم اسلام سن لے، اے قسم، جب حاجی حج کرنے آئے تو ان کا استقبال کرنا اور اہل مکہ کے درمیان یہ اعلان کروا دینا کہ ان حاجیوں سے کرائے کے نام پر پیسہ وصول نہ کریں۔ اب آپ سوچئے، امیر المؤمنین حاجیوں سے کرائے کے نام پر پیسہ وصول کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ بعد شہادت امیر المؤمنین، امیر شام معاویہ نے امیر المؤمنین کی جانب سے نافذ ہونے والے قوانین میں تحریف شروع کی، اور ان قوانین میں ایک قانون یہی کہ امیر المؤمنین نے کہا تھا کرایہ وصول نہ کیا جائے، معاویہ نے کہا کرایہ وصول کیا جائے۔ وہی نسل معاویہ آج آگے بڑھ گئی جس نے لگزری ہوٹل بنا دیے، اور پھر فلائٹس کا ٹکٹ، اور پھر جلدی سے سن لیجئے، یہ ہمارے مومنین مسلمین جب حج کرنے جاتے ہیں تو ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل بہت زیادہ دور نہ ہو،
کھانا اچھا ہونا چاہیے، پیدل نہ چلنا پڑے۔ میرے عزیزو ذرا سوچئے گا، اگر حج جیسی عبادت اتنی آسان ہوتی تو کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم حج کے لیے مکے کا انتخاب کرتا؟ کیا ضرورت تھی پروردگار وادی غیر ذی زر میں خانہ کعبہ بناتا؟ بڑا آسان تھا پروردگار عالم کے لیے، ایک خانہ کعبہ کشمیر میں بنا دیتا، دوسرا نینی تال میں بنا دیتا، تیسرا سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا، چوتھا جرمنی میں، پانچواں مشہد میں۔ بڑا آسان تھا پروردگار عالم کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جیسے ہی مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کیوں پروردگار نے وادی غیر ذی زر میں دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے کا نام حج قرار دیا، وہاں کیوں اپنا خانہ کعبہ بنایا؟ ویسے ہی آواز قدرت آئی ہے، میرے بندے یاد رکھ، میری عبادت کی راہ میں تو جتنی زیادہ سختیوں کو برداشت کرے گا تیرا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حج کرنے آپ جائیے نہ جائیے، لیکن ایام حج میں ایک آدھ لیکچر ضروری ہے تاکہ حج کی اہمیت سے بھی آگاہ ہوا جا سکے۔ جناب عائشہ نے کیا روایت کی؟ پیغمبر نے فرمایا ان قریب میرا ٹکڑا دفن ہوگا مشہد میں، اور جس نے مشہد اور طوس میں میرے بیٹے کی زیارت کی فإنما حج مرہ، گویا اس نے ایک حج انجام دیا۔ اب آپ سوچئے حج کی راہ میں 7 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، مشہد اگر آپ جا رہے ہیں بغیر ویزے کے آپ جا سکتے ہیں، صرف ٹکٹ لینا ہے، پاسپورٹ لینا ہے، پہنچ جانا ہے ایئرپورٹ، اور آسانی سے آپ زیارت کر کے چند ہزار روپے میں آ سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہو گیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا طوس میں ردائے غریب کی زیارت ایک حج کا ثواب، قالت مرہ، عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ بڑے تعجب سے پیغمبر نے سنا، فقال مرتین، عدد بڑھ گئی، جو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے طوس جائے اسے 2 حج کا ثواب ملے گا۔ اب روایت کہتی ہے عائشہ کے تعجب میں اضافہ ہوا، فقالت مرتین، یا رسول اللہ ایک سفر زیارت 2 حج کا ثواب؟ فقال رسول اللہ 3 مرات، جس نے ایک زیارت کی طوس کی سرزمین پر میرے بیٹے رضائے غریب کی، گویا اس نے 3 حج کیا۔ فسکتت عائشہ، اب روایت کہتی ہے کہ جناب عائشہ نے سکوت اختیار کیا۔ فقال وَلَوْ لَمْ تَسْكُتِ لَبَلَغْتُ إِلَىٰ 70، اے عائشہ اگر تم خاموش نہ ہوتی تو میں سفر زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر قرار دیتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کیا کہا ہے جناب نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی نے امام رضا کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہ کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، ہر زمین آپ کی ہے، دین کے سلطان ہیں آپ، آیتیں کہتی ہیں خود بولتا قرآن ہیں آپ، اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہیں آپ، جب ولی عہد بنے حق کا عالم کھول دیا آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں لوگ ان کو بھی شہ عقدہ کشا کہنے لگے، علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے، فضل دیکھا تو معین الضعفاء کہنے لگے، صبر دیکھا تو غریب الغرباء کہنے لگے، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ بارگاہ سامر الحجج قریب طوس امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب وقت بہت تیزی سے گزر گیا، بہت سارے فضائل کے گوشے کو چھوڑ رہا ہوں، جلدی سے آپ کے سامنے میں صرف ایک حدیث کا سہارا لوں گا۔ حدیث بین معنی کہ تاریخ میں یہ مطالب درج ہے۔ دیکھیے میں تو ایک بذات طالب علم ہوں، تقریباً 11 برس کی عمر میں پہنچ گیا تھا جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب، ٹھیک ہے، اور تقریباً 31 برس کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ تو ہوتا نہیں۔ اب آج کل بڑا فیشن بن گیا۔ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں مدارس خالی ہیں، کبھی آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی تو ذہن میں آنا چاہیے کہ ہمارے مدارس میں طلاب نہیں ہیں،
طلاب نہیں ہیں. دیکھیے لڑکیوں کو پڑھانا نسبتاً آسان ہے. الحمدللہ علماء اس سلسلے میں کاوشیں بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ایک خاتون اگر پڑھے گی تو بقول آیت اللہ العظمیٰ بحجت علیہ الرحمہ کے کہ خاتون کی تربیت معاشرے کی تربیت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ طلاب علوم دینیہ سے خالی کیوں ہیں؟ ہندوستان میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ عارف انور صاحب بھی آ گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو 6-7 کروڑ تک دعویٰ کیا. میں 6-7 کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 3 کروڑ تک رک رہا ہوں. اب آپ انصاف سے بتائیے 3 کروڑ شیعوں کو کتنے مولویوں کی ضرورت ہے؟ بتائیے 3 کروڑ شیعوں کو کتنے علماء کی ضرورت ہے؟ اگر آپ مجھ حیدر عباس سے کہیے, مولانا زہیر صاحب سے کہیے, برادر عزیز سے کہیے کہ مولوی صاحب ذرا سا علماء کی فہرست بنا دی, 10-20 نام لکھنے کے بعد قلم ٹوٹ جائے گا. نام نہیں ہے. اگر میں اشتباہ نہ کروں, اور جو میں نے ایک آنکڑا نکالا تھا اس کے مطابق 3000 مومنین پر ایک مولوی صاحب آ رہے ہیں. اب آپ سوچئے ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں, ہم تو بہت بڑے سید ہیں, ہم تو بہت بڑے زمیندار ہیں, بہت بڑے مالدار ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, اگر اس جانب مومنین متوجہ نہیں ہوئے تو گھروں سے دین ختم ہو جائے گا. جبکہ معصوم نے فرمایا علیکم بذات الدین لا حیات الا بالدین. اگر حیات چاہیے تو اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا, اور دیندار بنانے کے لیے بہرحال مولوی صاحب کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مدارس خالی ہیں, نہ مدارس کے ذمہ داران اس جانب توجہ دے رہے ہیں, نہ مدیران مدارس جانب توجہ دے رہے ہیں. بسا اوقات بعض مدارس دینیہ ایسے ہیں, یہ پیغام پہنچ جائے ہندوستان کے تمام مدارس تک, بالخصوص ان مدارس تک جہاں اسٹاف کی تعداد زیادہ ہے, طلاب کی تعداد کم ہے. میں گزارش کروں گا ذرا سا اس جانب متوجہ ہوئیے, اور یہ شارٹ کٹ والا راستہ مت اپنائیے. بالکل اسی طرح جیسے مذہب کہتا ہے پیسہ خوب کماؤ, مذہب نے پیسہ کمانے کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں لگائی, مذہب نے کوئی روک نہیں لگائی ہے. مذہب کہتا ہے خوب پیسہ کماؤ, لیکن مذہب یہ کہتا ہے شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ مت کماؤ, ڈریم 11 کے چکر میں مت پڑو. اچھا, حکومت ان موضوعات کو نہیں چھیڑتی. ہندوستان کا وہ جوان جسے اللہ نے انرجی دی ہے, جسے اللہ نے طاقت دی ہے, جسے اللہ نے استعداد سے نوازا ہے, اس ہندوستان کے جوان کو شارٹ کٹ کے ذریعے کروڑ پتی بنانے کی مہم چلائی جا رہی ہے. رات میں آپ دیکھیے IPL چل رہا ہے, اور اب تو چند میچ بچے ہیں, جسے دیکھیے حتیٰ اگر فرش مجلس پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں یہ فکر ہے جو ٹیم ہم نے بنائی وہ کہاں تک پہنچی. مجھے بتائیے گا اگر کوئی کروڑ پتی بنا ہو ہمارے اپنے علاقے کا. مذہب کہتا ہے پیسے خوب کماؤ, لیکن خبردار کبھی شارٹ کٹ کے ذریعے پیسے مت کمانا. اسی طرح مذہب کہتا ہے اپنے آپ کو عالم بناؤ, لیکن شارٹ کٹ کے ذریعے اپنے آپ کو عالم مت بنانا. لیکن سوال یہ ہے, جہاں شارٹ کٹ کے ذریعے عالم بننے والے کا استقبال زیادہ ہوتا ہو, پذیرائی زیادہ ہوتا ہو, لفافہ زیادہ دیا جاتا ہو, گلدستہ اور ہار زیادہ دیا جاتا ہو, اس سماج میں روحانی ترقی ممکن نہیں ہے. اب آپ نے اپنے بچوں کو چلیے بھیج دیا مدرسے میں, جہاں 2 سال بعد اس نے نظامت اور خدامت کی وادی میں قدم رکھا اور 2-4 لفافے ملے, تو آپ انصاف سے بتائیے کیا اس کے دینی تعلیم کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں. ہم جیسے جب مدرسے میں پہنچے تھے تو وہ کیا طلائی دور تھا. میں نے رئیس الواعظین اللہ مقامہ کو دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے, ان کی خطابت سنی ہے, ان کی نصیحتیں سنی ہیں. مولانا سید کرار حسین واعظ اللہ مقامہ. میں نے سرکار علامہ جوادی کو باقاعدہ دیکھا اور سنا ہے اللہ مقامہ. مرتضیٰ جعفری صاحب اللہ اللہ مقامہ. مظاہر علی صاحب اللہ سید علی اللہ مقامہ. زبدۃ الواعظین مولانا سید کاظم رضا واعظ اللہ مقامہ. جب ہم مدرسے کی 4 دیواری میں تھے, سنیے گا یہ باتیں عمدن بیان کر رہا ہوں, تو ہمارے اساتذہ ہم جیسوں سے خطاب کر کے کہتے تھے جب یہ ہستیاں ادارے میں تشریف لائیں تو ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے طریقے پر فوکس کیا کرو کہ یہ لقمہ کیسے اٹھاتے ہیں, قلم کیسے پکڑتے ہیں,
کھانا کیسے کھاتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بیٹھتے کیسے ہیں، تعقیبات کیسے پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا میرے عزیزو، بالکل اسی طرح جیسے کسی زبان کو پڑھ کر کے سیکھنا مشکل ہے، سن کر کے سیکھنا آسان ہے، اسی طرح آداب معاشرت کو دیکھ کر کے سیکھنا آسان ہے، تاریخ میں پڑھ کر کے مشکل ہے۔ میں جو آپ کے سامنے تاریخ سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں اور ایک روایت پیش کر رہا ہوں، سنیے گا، اسی پر بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے ہاں آداب معاشرت کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہوتی، ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ایام ادا میں ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، فرش غم پر ہمیں بیٹھنا کیسے ہے، مولوی صاحب اگر گزر رہے ہیں تو ہمیں ان کے احترام میں کیا کرنا ہے، والدین کے سامنے گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بیوی سے خطاب کا انداز کیا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بیٹیوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، یہ آداب معاشرت یہ نہایت ضروری ہے۔ ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جس کا نام ہے ابراہیم ابن عباس موصلی، سنیے گا، ابراہیم ابن عباس موصلی سے روایت ہے۔ اچھا، یہ ہے کون؟ زبردست شاعر اور امام رضا کا اتنا بڑا عاشق کہ ہزاروں اشعار امام رضا کے سلسلے میں اس نے کہے، فضیلت کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں جو اس نے ٹچ نہ کیا۔ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے نا، تو اس کی عاقبت بخیر ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنا انجام چوپٹ کر لیا۔ کیوں؟ ایک گناہ کی دیکھیے، ہمارے ہاں سماج میں کچھ گناہ وہ ہیں جو نہ کے برابر، مثلا ان میں ایک گناہ سقط جنین، جس کو آپ انگلش میں، مجھے انگریزی زیادہ نہیں آتی، ابارشن۔ اور یہ ایک سوال ہے تمام دنیا کے ان افراد کے لیے جو حقوق انسانیت کے کھوکھلے نعرے لگانے والے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کو ساقط کرا رہے ہیں تو یہ حقوق انسانیت کی پامالی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی شقوں میں اس کو جگہ دی ہو۔ ہاں، مذہب اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا، لا، پڑھیے قرآن مجید، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، خبردار، رزق و روزی کے ڈر سے اپنے بچے کو مت مارنا، یاد رکھنا ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ایک گناہ ہمارے ہاں نہ کے برابر، لیکن کبھی کبھی خبر مل جاتی ہے چونکہ 3 بیٹیاں ہو گئیں، اب چوتھی بیٹی نہ ہو جائے لہذا بچہ ہی ختم کرا دو، قاتل ہے ایسا انسان۔ دوسرا گناہ جو ہمارے یہاں نہ کے برابر وہ ہے شراب نوشی۔ اللہ محفوظ رکھے ہمارے جوانوں کو۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی عمر کے برادران سے، اپنے سے تھوڑا بڑے لوگوں سے اور کچھ چھوٹے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ جو بچے اسکولز جا رہے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ذرا ان پر گہری نگاہ رکھیے۔ سوکھا نشہ ہمارے اسکولز تک پہنچ چکا ہے۔ میرٹھ کا حادثہ، گنگو سہارنپور کا حادثہ، گوالیر کا حادثہ، کہیں شوہر بیوی کو مار رہا ہے، کہیں بریف کیس میں بند کر رہا ہے، کہیں ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کہیں فریج میں رکھا جا رہا ہے، کہیں ڈرم میں بند کر کے سیمنٹ سے سیل کیا جا رہا ہے، ریلز بنائی جا رہی ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ رونے کا مقام ہے کہ آخر معاشرہ تنزلی کی جانب کیوں جا رہا ہے۔ یہ سوکھا نشہ انسان کے لیے قاتل ہے۔ لیکن جہاں معاشرے میں الحمدللہ شراب نوشی نہیں ہے، وہیں کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے فنا صاحب شوقیہ لے لیتے ہیں۔ شوقیہ، نیا نیا پیسہ آیا ہے، میٹنگ میں جانا ہوتا ہے بھائی، 5 اسٹار ہوٹل میں، اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ شوقیہ عاقبت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم ابن عباس موصلی جیسا شاعر جس نے ہزاروں اشعار کہے، اس نے اپنا انجام برباد کر لیا صرف اس لیے کیونکہ شراب نوشی میں مبتلا ہوا۔ امام رضا کے سلسلے میں اشعار کہنے والا اپنا انجام برباد کر لیتا ہے صرف اس لیے کیونکہ شراب نوشی میں مبتلا تھا، اور اس نے صرف اس ڈر سے کہ حاکم وقت کہیں ان اشعار کو غارت نہ کر دے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اب ابراہیم ابن عباس موصلی کہتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ جب امام رضا دربار میں آتے تھے تو میں ان کو بغور دیکھتا تھا، اور پھر امام رضا کے اندر میں نے چند ایک صفات پائے۔ میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے، جب اپنی بستی، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو دیکھو
تو ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو انداز کو بغور دیکھو تاکہ آداب معاشرت سیکھ سکو۔ اب وہ 10 صفات آپ کے سامنے بیان کروں جو ابراہیم ابن عباس موصلی نے امام رضا کے ہاں دیکھے۔ اچھا سنیے، امام رضا اگر دربار میں جا رہے ہیں تو کیا دربار میں امام کے چاہنے والے ہیں؟ ظاہر ہے مخالف پارٹی، لیکن مخالف پارٹی ہونے کے باوجود امام رضا غریب کا انداز کیا تھا، اس کو آپ اندازہ لگائیے۔ مثلا پہلی چیز، ما رأیت قطع احد علی کلامہ، یہ جو ہمارے ہاں میں ابھی برادر عزیز سے گفتگو کروں تیسرا انسان فوراً آ کر کے سننا شروع کر دے۔ ابراہیم ابن عباس موصلی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے دربار میں پہنچنے کے بعد کبھی کسی کی بات کو درمیان سے کاٹا ہو۔ لہذا میں گزارش کروں گا، انٹرفیئر کی اور مداخلت کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا مذہب۔ مذہب کہتا ہے کہ ان کو اپنے راستے پر چلنے دو، امر بالمعروف کرو نہی منکر کرو، لیکن اگر دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہا ہے تو درمیان میں اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش مت کرو۔ وَمَا رَأَيْتُ جَفَا أَحَدًا بِكَلَامِهِ، ابراہیم ابن عباس موصلی دوسری صفت بیان کرتا ہے، میں نے امام رضا کو دیکھا کہ کبھی بھی امام نے دربار میں پہنچنے کے بعد کسی ایک کو اپنے کلام سے برا بھلا نہیں کہا۔ یہ زبان جس پر لگنے والا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زبان سے لگنے والا زخم بڑی دیر میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی سے کہہ دے تمہارے باپ کے پاس تھا ہی کیا جو مجھے کچھ دیتا، یہ جو نشتر ہے، یہ نشتر اس خاتون کے لیے اس کے باپ کو مارنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ مذہب کہتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نامدار بھائی آئے، ابھی مجلس پڑھیں گے، ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ نامدار بھائی نے کسی مجلس میں بیان کیا تھا، میں نے سنا ہے اس مجلس کو، کہ جناب علامہ طباطبائی ظاہراً اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک بولنا واجب نہیں ہو جاتا تھا۔ اور نامدار بھائی نے ہی مثال دی تھی کہ اگر ایک گاڑی کوئی انسان نئی نئی خرید کے لائے تو اس کے لیے سوچتا ہے کہ کوئی اچھا گیرج مل جائے تاکہ کہیں کوئی بچہ اسکریچ نہ لگا دے۔ اب آپ سوچئے پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں اور آپ کو بتیسی دی ہے اور ہماری زبان کو کہاں پر بند رکھا ہے، صرف اس لیے تاکہ اس پر غلط انداز سے کوئی گفتگو اور کلام جاری نہ ہو۔ اس زبان کی حفاظت شرط اولی ہے۔ 70 گناہان کبیرہ اسی زبان سے۔ ہم اور آپ جنت میں جانے کے مشتاق ہیں، بڑی آسانی سے گالی بک دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت وہ ہے جہاں گالی نہیں سنائی دے گی، لغویات نہیں ہوں گے۔ زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر امام رضا کی تیسری صفت، ما رد احدا عن حاجت یقدر علیہا، ابراہیم ابن عباس موصلی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے امام رضا سے کچھ مانگا ہو مولا کی توان میں ہو اور مولا نے اسے نہ دیا ہو۔ میں گزارش کروں گا یہ دوسروں کی مدد کا جذبہ ہمارے ہاں بیدار ہونا چاہیے۔ البتہ مدد صرف مالی مدد نہیں ہے، سب سے اہم مرحلہ ہے فکری مدد۔ سن لیجئے ہمارے بزرگوں، مذہب کہتا ہے خبردار اپنے آپ کو بیکار مت رکھو۔ اللہ کو بیکار جوان پسند نہیں ہے، حتیٰ مذہب کہتا ہے کہ پروردگار عالم کو کوئی بوڑھا بھی اگر بیکار ہے تو پسند نہیں ہے۔ تو کیا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے باپ کی عمر والے، یہ 60+ والے جائیں اور دکان کھول لیں شہزاد پور میں، تحصیل چوراہے پر، اریا بازار میں، سورا پور میں؟ کیا مقصد یہ؟ نہیں، مذہب کہتا ہے جو کام ان بزرگوں کے شایان شان ہے ان کاموں کو یہ انجام دیں۔ یہ اگر کسی بچے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ جلدی سے ایک روایت سن لیجئے، رسول خاتم گزر رہے ہیں، پیغمبر نے دیکھا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، پیغمبر گزر گئے۔ جب واپس آئے تو پیغمبر کہتے ہیں سلام علیکم۔ اب ساتھ جانے والے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جب آپ جا رہے تھے تب آپ نے سلام نہیں کیا، جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ سلام کر رہے ہیں، کیا کہنا نبی آدم کا؟ نبی نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو یہ بیکار بیٹھے تھے، اب جب واپس آیا ہوں تو یہ زمین پر نقشہ بنا رہے ہیں۔ یہی نقشہ بنانا پروردگار عالم کو پسند ہے، پروردگار بیکار لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ، میں کہاں تک آپ کو سناؤں؟ امام رضا کی کرامات آج تک جاری و ساری ہے۔ آیت اللہ ہے بید آبادی، کیا عظیم شخصیت،
یہ مشہد جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جلدی سے سن لیجئے، مشہد جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ان کی ہمشیرہ شادی شدہ بچوں کی ماں شوہر والی اپنے بھائی سے آیت اللہ عبید آبادی سے کہتی ہیں کہ بھیا ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، دیکھیے امام رضا کسی کو واپس نہیں بھیجتے، جو پہنچ جائے مانگنے کا سلیقہ ہو تو دے کر بھیجتے ہیں، سلیقہ ہونا چاہیے التجا کا۔ تو اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن آپ کو چلنا ہو تو چلیے، لیکن میں 40 دن سے پہلے واپس نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چند دنوں کے بعد کہیے بچوں کی یاد آ رہی ہے، شوہر کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر یاد آ رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ اگر 40 دن آپ کو رکنا ہو تو بسم اللہ۔ بہن نے کہا نہیں یاد نہیں آئے گی۔ اب لکھا ہے 18 دن گزر گئے، ان کو گھر کی یاد آنا شروع ہوئی ہے، پہنچی بارگاہ امام رضا میں، زری کی چھالی تھامی، مولا کسی طرح میرے بھائی کے ذہن میں یہ ڈال دیجئے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ 18ویں رات میں آغا بید آبادی سو رہے ہیں، اچانک امام رضا نے آنے کے بعد کہا بید آبادی بس واپس جاؤ۔ میں تو 40 دن کی نظر کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ امام کا حکم ہے، اب لکھا ہے جیسے ہی صبح نمودار ہوئی یہ کہتے ہیں اپنی بہن سے بہن رخت سفر باندھیے گھر چلنا ہے۔ خیریت کا امام رضا نے حکم دیا ہے، سنیے گا، امام رضا امام الرؤوف ہے، جو آتا ہے اس دربار سے لے کر جاتا ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی کا امام نے حکم دیا ہے بہن نے زار زار رونا شروع کیا۔ اب انہوں نے سوال کیا گریا کیوں، زاری کیوں، تمہیں تو اپنے وطن جانے کا موقع ملا۔ اب بہن کہتی ہیں مولا ہمارے کتنے کریم ہیں، ہم نے رات میں ہی امام سے مانگا تھا اور امام نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے کہ آپ کو گھر جانا۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا انداز، نہ جانے کتنے واقعات۔ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں خدا سارے مریضوں کو بحق کے امام رضا و معصوم قم شفا کامل و عاجل عطا کرے۔ سن لیجئے، یہ ٹوٹے ہوئے دل بارگاہ خداوندی میں بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ خدا کی بارگاہ میں التجا کی جائے، پروردگارہ مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کو نابود فرما۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ سن لیجئے، آیت اللہ میان جی، ابھی فرض کیجئے آپ کی بستی سے کوئی کربلا جا رہا ہو تو اہل بستی آئیں گے خدا حافظی کرنے کے لیے، کوئی امام ضامن بندھے گا، کوئی صدقہ نکالے گا، کوئی کہے گا بھیا دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے بچوں کے حق میں دعا کر دینا۔ آغا میان جی ایک قافلے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں کربلا، سنیے گا، کربلا جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بستی کے تمام افراد خدا حافظی کے لیے آئے، اور اس بستی میں ایک ماں کو اللہ نے ایسا بیٹا دیا تھا جو مرگی کا مریض تھا، دودھ پیتا ہے فوراً اگل دیتا ہے۔ سوچیے آپ، بچہ اگر مریض ہو تو ماں باپ کے لیے کتنا دشوار مرحلہ۔ جیسے ہی باپ کو خبر ملی کہ آغا میان جی جا رہے ہیں، احمد میان جی زیارت کے لیے، انہوں نے ایک خط لکھا بچے کی زبان میں مولا علی اصغر کے نام، کیا بابو لگوائے تھے، کیا خط لکھا ہے، بس مولا علی اصغر میں مریض ہوں، ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، التجا یہ ہے کہ بس آپ کسی طرح سے اپنے بابا سے توسل کر کے کسی بھی طرح مجھے شفا مل جائے۔ اور نیچے بچے کا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے، جو بھی بارگاہ امام رضا میں حاضری درج کراتا ہے، مولا امام رضا اس کی حاضری قبول کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ خط دے دیا کہ یہ جناب علی اصغر کے سپرد کر دیجیے گا، انہوں نے اپنی جیب میں رکھا، اور جب بارڈر پر پہنچے تو تاغوتی نظام اجازت نہیں ملی۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر کربلا جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو کتنا اچھا موقع ہے، چلو کربلا نہ صحیح بارگاہ امام رضا میں چلے جاتے ہیں تاکہ مشہد کی زیارت ہو جائے۔ مشہد مقدس پہنچے اور اچانک یاد آیا کہ فلاں نے مجھے خط دیا تھا۔ یہ خط کہاں ڈالتے ہیں؟ زری ہے امام رضا میں۔ خط کس کے نام لکھا گیا ہے؟ جناب علی اصغر کے نام۔ خط ڈالا کہاں جا رہا ہے؟ زری ہے امام رضا میں۔ ادھر باپ خواب میں امام رضا کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو شفا ملنے والی صبح نمودار ہوئی۔ آغا احمدی میان جی کے پاس آئے کہ میں نے تو خط علی اصغر کے نام لکھا تھا، امام رضا کو خواب میں دیکھا۔ اب انہوں نے واقعہ بیان کیا، کربلا نہیں جا سکے تھے، بارگاہ امام رضا میں جا کر تمہارا خط پہنچایا تھا۔ سلام ہو امام الرؤوف امام رضا غریب پر، جو مشکل لے کر پہنچ جائے امام رضا اس کو اپنی بارگاہ سے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ابراہیم ابن عباس سے موصلی کہتا ہے، یہ بھی سن لیجئے،
یہ جو ہمارے ہاں بسا اوقات، ارے مولوی صاحب تو اپنے گاؤں کے ہیں، مولوی صاحب تو مستقل پرماننٹ ہیں. کبھی کبھی مولوی صاحب گزرتے ہیں، لوگ اپنی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوانوں کی، اپنی کرسی سے نہیں اٹھتے. مولوی صاحب آگے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے، پیر پھیلا ہوا ہے اسے سکوڑتے نہیں، سمیٹتے نہیں ہیں. ابراہیم ابن عباس سے مصلی کہتا ہے وَلَا مَدَّ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ قَطْ. دربار میں امام رضا پہنچتے تھے تو امام رضا کبھی بھی اپنے سامنے بیٹھنے والوں کے پاؤں کو دراز نہیں کرتے تھے. یہ آداب معاشرت کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ امام رضا سے. وَلَا رَأَيْتُهُ شَتَمَ أَحَدًا مِّن مَّوَالِيهِ. ہمارے یہاں کیا فلاں صاحب باس ہیں، مینیجر ہیں، ان کے ماتحت اتنے لوگ کام، جس انداز سے چاہا پکار لیا. روایت کہتی ہے ابراہیم ابن عباس سے مصلی کہتا ہے امام نے کبھی بھی اپنے کسی غلام کو برا بھلا نہیں کہا ہے. کانا کثیر المعروف والصدقۃ فی السر. ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. خاموشی سے راہ خدا میں خیرات کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے. اب آپ سوچئے کبھی کبھی، اب تو الحمدللہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ کسی پنگ پر کسی مرحوم کا نام لکھا ہو، اتنی الحمدللہ بیداری آ گئی. لیکن ہمارے یہاں معمولاً ہوتا ہے کہیں سے تختی لگ جائے کہ یہ کام مولوی صاحب نے، فلاں صاحب نے. امام خاموشی سے راہ خدا میں خرچ کرتے تھے. ہارون الرشید نے ایک مسجد بنوائی، بس آخری بات ہے، ہارون الرشید نے مسجد بنوائی. بولول نے کہا بھائی خیریت، بولول دانا، بولول نے ایک سوال کیا بھائی ہارون کوئی پتھر وتھر نہیں لگایا اپنے نام کا؟ کہا نہیں، خدا کے لیے بنائی ہے. اب آپ سوچئے جیسے ہی ہارون نے سنا کہ سوال کیا گیا ہے کوئی پتھر نہیں لگایا اپنے نام کا، کیا جواب دیا؟ خدا کے لیے بنائی ہے. بولول دانا نے رات کی تاریکی میں اپنے نام کا پتھر لگایا، مسجد بولول دانا، فاؤنڈر بولول دانا. صبح نمودار ہوئی تو ہارون نے کیا دیکھا؟ پتھر بولول کے نام کا. فوراً بلایا، طلب کر لیا. فوراً جناب بولول کہتے ہیں اب کیا لینا دینا، جب مسجد خدا کے لیے بنائی ہے تو نام میرا رہے یا تمہارا رہے، یاد رکھیے گا ہمیں کام کرنا ہے تو خدا کے لیے کام کرنا ہے. جو کام اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کام میں پروردگار برکت بھی دیتا ہے، نام بھی عطا کرتا ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس 2-4 منٹ مصائب سن لیجئے، لیکن ایک اچھی سی صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بس مصائب اور پھر انشاءاللہ ہم اور آپ چلیں گے نماز کے لیے. امام رضا کی عبادی سیرت، سیاسی سیرت، قرآنی سیرت، بہت سارے پہلو رہ گئے. کبھی اور اللہ نے توفیق دی، کسی اور مولوی صاحب کو اللہ نے توفیق عطا کی، وہ آپ کے درمیان بیان کرے گا. دیکھیے امام رضا غریب نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح امام حسین کے غم کا بڑا اہتمام کیا ہے. حتیٰ امام کاظم کی مصیبت کے ضمن میں ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ مولا امام رضا نے فرمایا کہ جب ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا تھا تو میرے بابا کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے امام کے غم و الم میں اضافہ ہوتا جاتا، حتیٰ روز عاشور یہ مصیبت اور بڑھ جاتی تھی. بس صرف ایک روایت دیکھیے، خدا نہ کرے کبھی کسی غیرت مند کو کسی بے غیرت کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ دعا ہے. بس صرف ایک روایت 2 منٹ میں بات ختم. شاید ایک قطرہ اشک نکل جائے تو نجات کے لیے کافی ہو. یا اللہ، جب لوٹا ہوا، آپ سوچئے کربلا کی ساری مصیبت ایک طرف، لیکن سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کی تشنگی ایک طرف. یہی تو وجہ ہے جب بعد شہادت امام حسین راہوار در خیمہ پر آیا ہے تو 4 برس کی کمسن سکینہ نے فقط ایک سوال کیا تھا، یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا. بابا کہ گھوڑے بس اتنا بتا دے وقت شہادت بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مارا گیا. یہی تو آپ سنتے ہیں. پیش کروں آپ کے سامنے. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ، بس ایک روایت، جب لوٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے تو شمر ملعون نے اپنے لشکر والوں کو سائے میں بٹھالا، لیکن بنات رسول کو، مخدرات عصمت و طہارت کو دھوپ کی شدت میں. بس ایک روایت ختم کر رہا ہوں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار. دھوپ کی شدت میں قافلہ ٹھہرا. اب سوچئے بچی اللہ نے مجھے بھی دی ہے، بیٹیاں آپ کے گھروں میں بھی ہیں، لیکن پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو. 4 برس کی کمسن سکینہ ہاتھ میں خالی کوزہ لے ہوئے زینب اولیاء مقام کے پاس آتی ہیں، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں شمر ملعون سے سوال آپ کروں؟
جناب زینب نے ترائی کا رخ کیا، بھیا عباس کیسا وقت آن پڑا ہے؟ با دل ناخواستہ جناب زینب نے اجازت دی۔ اب سوچئے، غیرت مند علی و بطول کی غیرت مند پوتی خالی کوزہ لے کر گئی، شمر ملعون سے کہتی ہے شمر حلق میں کانٹے پڑے ہیں، زبان سوکھی ہے، اگر ذرا سا پانی مل جائے تو جان بچ جائے، لیکن شمر نے گویا سنا نہیں۔ جناب سکینہ ایک گوشے میں بیٹھ گئی کہ جب شمر اپنے لشکر والوں کو سیراب کر لے گا تب شاید مجھے پانی مل جائے۔ پورا لشکر پانی سے سیراب ہو چکا۔ پھر 4 برس کی کمسن سکینہ آگے بڑھی، شمر میری التجا ہے تھوڑا سا پانی مل جائے تو جان بچ جائے۔ بس غضب ہو گیا، شمر ملعون نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، لیکن آزاداروں پانی کو زمین پر بہا دیا۔ جلتی زمین پر سکینہ لیٹ کر فرات کا رخ کرتی ہیں، اے چچا عباس ذرا آ کر تو دیکھو، تمہاری سکینہ پانی مانگتی رہی، زمین پر پانی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہماری ناچیز مگر پرخلوص آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما۔ کریم پروردگار ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ان مجالس زیادہ کے اہتمام میں دامے درمے قدمے سخنے شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا جب تک ہم زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے، اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما۔ معبود مظلومین عالم کی حمایت فرما، ظالموں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا امریکہ اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما۔ مظلومین عالم بالخصوص مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و پارا چنار کی حمایت اور نصرت فرما۔ اے کریم پروردگار اسلام دشمن عناصر کو نابود فرما۔ معبود اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ جملہ مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطبہ، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر بابرکت کرامت فرما۔ معبود ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔